بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، زندگی میں حسن اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا شخص دنیا سے چلا بھی جائے لیکن لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق سب سے اعلیٰ تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ ہمیں بھی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حسن اخلاق کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے خبرنامے کو، اور سب سے پہلے سنتے ہیں ہیڈ لائنز۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ ہیلتھ ڈیسک میں سنیں گے صحت سے جڑی باتیں، کریں گے بک فیئر کا وزٹ، ویڈیو ریویو میں دیکھیں گے ایک زبردست کلپ، مدنی مذاکرے کی اپڈیٹس، عرس مبارک اور ایک اسپیشل رپورٹ، اور کلپ ڈیسک میں سنیں گے ایک زبردست کلام۔ ایکٹیویٹی ڈیسک میں دیکھیں گے مختلف پروگرامز کی ایکٹیویٹیز، چھوٹی آپا میں سکھائیں گی اچھی اچھی باتیں، اور دیکھیں گے چھوٹا کام بڑا فائدہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ہیلتھ ڈیسک کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ فہد بھائی ہمیں کیا اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ میں ہوں فہد، اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں صحت کے حوالے سے کچھ خاص اور اہم معلومات، وہ بھی آپ کے پسندیدہ پروگرام بچوں کے خبرنامہ کے سیگمنٹ میں۔ پیارے بچوں، ضرورت سے زیادہ کھانا کھانا ایک مسئلہ ہے جو خطرناک بھی ہے، اور دن بہ دن اس میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا میں 1 ارب سے زیادہ لوگ صرف موٹاپے سے متاثر ہیں۔ تحقیق کے مطابق زیادہ گوشت کھانے والے افراد 160 گرامز اور کم کھانے والے تقریباً 25 گرام گوشت کھاتے ہیں ایک دن میں۔ صحت کے ادارے کے مطابق ڈبوں میں پکا کر بند کیا ہوا کھانا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ الٹرا پروسیس فوڈ کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، الٹرا پروسیس فوڈ میں نمک، شوگر اور چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ صحت کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ کم عمر میں بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض پر ڈاکٹرز بہت کنسرن ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ الٹرا پروسیس فوڈز کے اثرات جسم میں بہت عرصے تک رہتے ہیں، جو بیماریاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ الٹرا پروسیس فوڈ میں انرجی اور کیلوریز کی ویلیوز لکھی ہوئی مقدار سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وقتی طور پر پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن کچھ دیر میں آپ کو دوبارہ بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کھانے میں بے قابو سا ہونے لگتا ہے۔ الٹرا پروسیس فوڈز کی عمر زیادہ نہیں، لگ بھگ 15 سال پہلے ایجاد ہوئے ہیں۔ یہ عام طور پر کھائے جانے والے کھانوں اور ڈائٹ سے مختلف ہوتا ہے۔ اس میں ایسے اجزاء یا انگریڈینٹس شامل ہوتے ہیں جو عام طور پر ہمارے کچنز میں اویلیبل نہیں ہوتے۔ مزہ دوبالا کرنے کے لیے اس میں اضافی چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ بچوں، اصل بات یہ ہے کہ الٹرا پروسیس فوڈز ذائقے میں تو بہت ہی زیادہ عمدہ اور لذیذ ہوتے ہیں، لیکن صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ الٹرا پروسیس فوڈ کا زیادہ استعمال موٹاپا، کینسر اور دوسری بڑی بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق عام کھانے میں آپ 1 منٹ میں 30 کیلوریز لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ الٹرا پروسیس فوڈ میں آپ ہر منٹ میں 50 کیلوریز لے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے دن میں الٹرا پروسیس فوڈ کھانے سے تقریباً 500 کیلوریز زیادہ لے لیتے ہیں، جو بیماریوں کی جڑ بن جاتا ہے۔ بچوں، اگر 1 مہینے تک الٹرا پروسیس فوڈ کھائے جائے تو سینے اور معدے میں جلن، سستی اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ الٹرا فوڈ کے پروسیسنگ کے کئی طریقے ہوتے ہیں، جیسا کہ فریز کرنا، پریزرو کرنا، کیننگ، خشک کرنا، ابالنا وغیرہ۔ پیارے بچوں، ہمیں ایسے کھانے کا انتخاب کرنا چاہیے جو زیادہ تر مکمل اور کم پروسیس شدہ ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لے کر چلتے
چلتے ہیں بک فیئر کی جانب. جی بالکل, جہاں ہمارے فیضان اسلامک اسکول سسٹم کے بچوں نے وزٹ بھی کیا ہے, تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں. بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ. My name is Saif Khan. I am student of Fizan Islamic Schooling System, Landi Campus. I am glad to be a part of this book fair. It is really a good experience to be here. My name is Saif. My father name is Asif. I am a student of Fizan Islamic School System. We have seen different books stored in the hall. It is really fascinating. My name is Muhammad Hashid Raza. I am a student of Fizan Islamic School System. I am very fond of reading stories. I have purchased books from the stall of Maktabatul Madinah especially. They are really informative. My name is Ruman. I am student of Fizan Islamic School System, Shah Faisal Campus. I am very happy to be in the world of books. Jazakallahu khairan. My name is Ahmed Raza. I am a student of Fizan Islamic Schooling System. I am enjoying book fair. My name is Sam Sajid. I am a student of Fizan Islamic School System. I am glad to be a part of this book fair. It is really a good experience to be here. My name is Mohammad Rizal Attari. I am a student of Fizan Islamic Schooling System. Books provide us with knowledge. Today we are in book fair to observe and purchase books. میرا نام محمد سار نقیب ہے اور میں فیضان اسلامی سسٹم اسکول پڑھتا ہوں اور مجھے کتابوں کی دنیا میں رہا کے بہت خوشی ہوئی. میرا نام محمد عبدالنافع ہے. میں فیضان اسلامک اسکولنگ سسٹم میں پڑھتا ہوں. میں کلاس 3 کا طالب علم ہوں. مجھے کہانیاں پڑھنا بہت پسند ہے. میں انہیں خاص طور پر مکتبۃ المدینہ کے ریڈرز خریدے ہیں اور میں اسے ضرور پڑھوں گا. میرا نام محمد امجد رضا طاری ہے. میں فیضان اسلامی اسکول سسٹم میں پڑھتا ہوں. ہم فیضان اسلامی اسکول سسٹم کے ایجوکیشن ٹرپ کے ساتھ بک فیئر میں آئے ہیں. ہمارا اسکول ہمیشہ سیکھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے. میرا نام محمد ردان بھٹی ہے. میں 3ری جماعت کا طالب علم ہوں. فیضان اسلامک اسکول سسٹم کے ایجوکیشنل ٹرپ کے ساتھ ہم بک فیئر میں آئے ہیں. ہمارا اسکول ہمیں ہمیشہ سیکھنے کے موقع فراہم کرتا ہے. میں فیضان اسلامک اسکول سسٹم میں پڑھتا ہوں. ہم نے بک فیئر میں کتابوں کے اسٹال دیکھے. رنگ برنگی تصویری کتابیں مجھے بہت اچھی لگی. میرا نام محمد احمد ہے. میں KG کلاس میں پڑھتا ہوں. اسکول کا نام فیضان اسلامک اسکول سسٹم ہے. میں کتابوں کی دنیا میں آ کر بہت خوشی ہوئی. خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ. ماشاءاللہ, زبردست. اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ویڈیو ریویو کی طرف. زان بھائی, اس ہفتے آپ کیا لائے ہیں؟ کوئی پویم یا غلام رسول کا کوئی ایپیسوڈ؟ جی میں آپ کے لیے اور کڈس مندی چینل کے ناظرین کے لیے ایک غلام رسول کا زبردست ایپیسوڈ لایا ہوں, جس میں ہمیں ایک زبردست پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئیے مل کر دیکھتے ہیں. بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ آپ نے جو بزرگوں کے ادب والی بات کی ہے وہ مجھے بہت پسند آئی ہے. اچھا, وہ کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو ہمارے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. تو ہمیں بڑوں بزرگوں کا ادب اور ان کی مدد کرنی چاہیے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ہم بھی بڑوں کا ادب کریں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے. بابو انکل آ رہے ہیں. وہ تو روز ہی آتے ہیں. انہوں نے اتنا سامان اٹھایا ہوا ہے. تو سامان تو میں بھی روز اٹھاتا ہوں. اوہو, وہ بزرگ ہیں, ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اوہ, اچھا. گاڑی آ رہی ہے, خیال سے. سڑک بہت احتیاط سے کراس کرنی چاہیے. اوہ, یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ میرے گھر کا سامان ہے, کیا ہو گیا؟ بابو انکل, ہم آپ کی مدد کرنے آئے ہیں. سامان گھر تک چھوڑ دیتے ہیں. آپ پریشان ہو رہے تھے. اچھا, بہت شکریہ بیٹا. آ جاؤ. اٹھا لیں. کیا ہو گیا؟ اچھا. ماشاءاللہ, بچے کتنے باادب ہو گئے ہیں. اللہ انہیں خوش رکھے.
آج کل کے بچے بہت نیک ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے والدین نے آپ کی تربیت بہت اچھی کی ہے. آپ کا بہت ہے. یہ کیا؟ اوف یا اللہ، میرے گھر کا سامان سب خراب کر دیا. یہ مدد کی ہے آپ لوگوں نے میری. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی آپ کو یہ سامان دے کر. بیٹا آپ لوگوں نے میرا اتنا نقصان کر دیا. بہت غلط بات ہے یہ. میں آپ کے گھر والوں سے بات کروں گا. مجھے میرے ابو نے بہت ڈانٹا ہے جو ہم نے بابو انکل کے ساتھ کیا. میرے ابو نے بھی مجھے بہت ڈانٹا ہے اور میری پاکٹ منی بھی بند کر دی ہے. اور بابو انکل کا جتنا بھی نقصان ہوا وہ بھی بابا کو بھرنا پڑا. میں تو سوری بھی کر آ گیا ہوں. میں نے بھی سوری کرنے جانا ہے. میری بھی پاکٹ منی ابو نے بند کر دی ہے. ویسے ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارے بڑے ہیں. اور کتنا نقصان ہوا بابو انکل کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، بس اب غلام رسول بھائی آ جائیں گے. ہم بھی کوئی بہانہ بنا دیں گے. السلام علیکم، آ جائیں نماز کے لیے. وعلیکم السلام. آپ چلیں، ہم آ رہے ہیں. آ جائیں، ساتھ ہی چلتے ہیں. غلام رسول بھائی چلے نا، آپ آ جاتے ہیں ہم بھی. آپ کو پتا بھی ہے نماز کی کتنی اہمیت ہے. اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آپ کھیل کے لیے نماز کو ٹالنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. چلیں چلیں نماز پڑھنے چلیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. دیکھا آپ نے زین بھائی، ہمیں اس ایپیسوڈ میں دوسروں کی مدد کرنے، نماز پڑھنے کی اہمیت، دوسروں کی امانت میں خیانت نہ کرنے کے بارے میں بہت اچھے انداز میں سکھانے کی کوشش کی گئی ہے. جی بالکل. مجھے امید ہے کہ ہمارے کڈس منی چینل کے ناظرین نے بھی اس پیغام کو خوب اچھے سے سمجھ لیا ہوگا. دوسروں کی مدد کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور اللہ کو راضی کریں. آمین. اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس مدنی مذاکرے کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں. بچوں کا خبرنامہ. مدنی چینل کا سب سے اسپیشل اور فیمس پروگرام ہے مدنی مذاکرہ، جس میں پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت خود موجود ہوتے ہیں اور پیارے پیارے مرشد امیر اہل سنت سے کی جاتے ہیں مختلف سوالات اور امیر اہل سنت دیتے ہیں ان کے پیارے پیارے جوابات. مدنی مذاکرے میں بہت سارے لوگ فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر مرشد کریم کی زیارت کرتے ہیں اور سنتے ہیں مدنی مذاکرہ. اور بہت سارے لوگ مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں پیاری پیاری دینی باتیں. مدنی مذاکرہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں ہوتی ہیں سب کے لیے علم کی باتیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے. اور جی ہاں، مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات امیر اہل سنت بہت ہی پیارے اور اچھے انداز میں دیتے ہیں. جیسا کہ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے ایک سوال ہوا کہ ظلم کا انجام کیا ہے. امیر اہل سنت نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ظلم کرنا گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کبھی دنیا میں ہی ظالم کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور اگر دنیا میں نقصان نہ بھی پہنچے تو آخرت میں اسے جواب دینا ہوگا. آپ بھی اس طرح کی مزید پیاری پیاری باتیں مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے سن سکتے ہیں. اور جو بچے مدنی مذاکرے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر اپنی ویڈیوز بھیج کر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. زازان بھائی کوئی کلام تو سنا دیں جس سے مزے کو بھی مزہ آ جائے. جی میں آپ کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو ایک زبردست کلام سنواتا ہوں. زازان بھائی کلام کا نام تو بتا دیں. زین بھائی آپ کلام سنیں اور جھومیں. ارے زازان بھائی پلیز بتا دینا. زین بھائی ہمارا پسندیدہ پروگرام سنو سمجھو سیکھو میں بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام مرادیں مل رہی ہیں نعت خواہ بھائی نے پڑھا ہے. آئیے مل کر سنتے ہیں. بچوں کا خبرنامہ. مرادیں مل رہی ہیں
شاد شاد ان کا سوالی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پہ التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے لبوں پہ التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے نکالا کب کسی کو بزم میں فیض عام سے تم نے نکالا کب کسی کو بزم میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے نکالی ہے تو آنے والوں کی
खुशहाली है, मुरादें मिल रही हैं, शाद शाद उनका सुआली है, लबों पे इल्तिजा है, हाथ में रोज़े की जाली है। माशाअल्लाह, जबरदस्त। इस जबरदस्त सेगमेंट के साथ अब हम देखेंगे एक बहुत क्यूट सा खाका, जिसमें छोटी आपा हमें सिखाएंगी कुछ अच्छी अच्छी बातें। तो आइए देखते हैं वो आज हमें क्या सिखा रही हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा। अरे ये रोज फातिमा के पास कैसे आई? बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा। मेरी डॉल कहाँ गई? मेरी डॉल, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, मेरी डॉल, मेरी डॉल, मेरी डॉल। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का। क्या हो गया फातिमा, आप रो क्यों रही हैं? आप भी मेरी डॉल नहीं मिली, मेरी डॉल खो गई। आपने अपने रूम वगैरह में देखा? आप भी मैंने हर जगह देख लिया, मेरी डॉल नहीं मिली। आप ही, मुझे लगता है अरमान ने ले ली होगी। अच्छा चले आए, चलकर देखते हैं। ठीक है आप भी। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा। ये मेरी डॉल है, मुझे भी इससे खेलने देना। ये मेरी डॉल है, मुझे भी इससे। आप दोनों बस करते हैं। अरमान, बगैर मुझे किसी की चीज उठा लेना बहुत बुरी बात है। अगर आपको डॉल से खेलना ही था तो थोड़ा वेट कर लेती। जब फातिमा नींद से उठ जाती, आप पूछ कर उनसे ले लेती। सॉरी आपी, अब मैं बगैर पूछे किसी की चीज नहीं उठाऊंगी। और फातिमा, आप अपनी डॉल अरमान के साथ शेयर कर लिया करें, वो भी खुश हो जाएंगी। आप जानती है किसी मुसलमान का दिल खुश करना भी नेकी है। ठीक है आपी, ये ले अरमान, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। नहीं, हम दोनों मिलके खेलते हैं। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खाका था। अब वक्त हुआ एक और खाके का, जिसमें हम देखेंगे नन्हे उस्ताद की नसीहतें। और इस खाके में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे नन्हे उस्ताद से। तो आइए चलकर मिलते हैं हमारे नन्हे उस्ताद से। बच्चों का खबरनामा, 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 बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा। ज़ोएब भाई उठे, ज़ोएब भाई उठे, होमवर्क पूरा कर लें। उबैद भाई, मुझे अभी सोने दे, बाद में कर लूंगा। अभी नहीं की तो बाद में पूरा नहीं हो पाएगा। ज़ोएब भाई उठे, ज़ोएब भाई। वैसे उबैद भाई, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन स्कूल होना चाहिए था, और बाकी दिन? और बाकी दिन छुट्टी, ताकि हम प्रॉपर आराम कर सकें। वैसे उबैद भाई, हफ्ते में 4 दिन की छुट्टियां कुछ कम नहीं। इसाक भाई, ये बात मैंने नहीं कही, ये बात जी तो... जी मुझे मालूम है, ये बात आपने नहीं बल्कि हमारे ज़ोहेब भाई ने कही है। वैसे इसाक भाई, बात तो ठीक है ना मेरी, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन पढ़ाई होनी चाहिए और बाकी दिन आराम। नहीं ज़ोहेब भाई, आपकी बात ठीक नहीं है। अगर रोजाना प्रॉपर अपने वक्त पर सोने की आदत बना ली जाए तो नींद भी पूरी होगी और पढ़ाई में भी दिल लगेगा। मैं तो अपने टाइम पे ही सोता हूँ। अच्छा, वैसे आप बताएंगे आपके सोने का टाइम क्या है? 12 बजे तक मैं सो जाता हूँ। 12 बजे का मतलब पता है आपको? जी बिल्कुल, 12 बजे का मतलब है 12 बजे। अगर इशा की नमाज पढ़ने के बाद खाने वगैरह से फारिग होकर सो जाए तो नींद भी पूरी हो जाएगी और पढ़ाई में भी दिल लगेगा। जी साक भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर रात में देर तक जागा जाए तो सुबह फजर की नमाज में भी सुस्ती होती है। सिर्फ सुस्ती ही नहीं, बल्कि एक तादाद ऐसी भी है बच्चों की जो 4 नमाजें तो पढ़ती हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ती। वो क्यों? क्योंकि जब रात में देर तक जागेंगे तो सुबह फजर की नमाज में आंख कैसे खुलेगी? अगर खुल भी गई या किसी ने उठा भी दिया तो सुस्ती के साथ ही नमाज अदा होगी। जी साक भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह आज से मैं जल्दी सोने की कोशिश करूँगा। और मैं भी इंशाल्लाह इन बातों पर अमल करूँगा। आमीन।
چلے میں فریش ہو کر آتا ہوں, پھر مل کر ہوم ورک کرتے ہیں. ماشاءاللہ, زبردست. اور اب سب سے آخر میں وقت ہوا ہے ہماری سب سے آخری رپورٹ کا, جس میں ہم آپ کو ایک بہت اہم شخصیت کے بارے میں بتائیں گے. تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں ہماری یہ رپورٹ. بچوں کا خبرنامہ, خبرنامہ. اسلامی سال کے چھٹے مہینے جمادی الاخری میں بھی اعراس کا سلسلہ ہوتا ہے. آج ہم جس پرسنالٹی کے بارے میں سنیں گے وہ ہند کے ایک عظیم بزرگ ہیں, جنہوں نے ساری زندگی خود کو دنیا کی محبت سے دور رکھ کر اللہ پاک کی رضا, اس کی محبت حاصل کرنے میں گزار دی. آپ رحمت اللہ علیہ کا نام رضی الدین, لیکن آپ خواجہ باقی باللہ کے نام سے مشہور ہوئے. آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کابل یعنی افغانستان میں ہوئی. علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے کئی شہروں کا سفر کیا, جیسے بلخ اور سمرقند. آپ رحمت اللہ علیہ خود کو ہر اس کام سے دور رکھتے تھے جس سے آپ کے دل میں اللہ پاک کی محبت کم ہو. آپ رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں مجدد الفسانی, حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کافی فیمس ہیں. آپ رحمت اللہ علیہ لوگوں کو اللہ پاک کے سچی محبت حاصل کرنے اور دنیا کی محبت سے دوری کے لیے ایجوکیٹ کرتے تھے. آپ با جماعت نماز کے بہت زیادہ پابند تھے, فضول گفتگو نہیں کرتے تھے, آپ سادگی سے رہتے تھے, بہت رحم دل اور معاف کرنے والے تھے. 25 جمادی الاخری کو آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک دہلی ہند میں ہے. اللہ پاک کی آپ رحمت اللہ علیہ پر کروڑوں رحمتیں اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو, آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں مزید خبروں اور ڈھیر ساری معلومات کے لیے. دیکھتے رہیے بچوں کا خبرنامہ, اور اچھی تربیت اور دین اسلام کی نالج حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے, اور اب ہمیں اجازت دیجیے. فی امان اللہ. بچوں کا خبرنامہ, بچوں کا خبرنامہ, بچوں کا خبرنامہ, خبرنامہ. بچوں کا خبرنامہ, بچوں کا خبرنامہ, بچوں کا خبرنامہ, خبرنامہ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.